ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں، اور جس ربوبیت کے دعوے پر وہ قائم تھا اس سے ہٹنے کی، توبہ کرنے کی اسے نصیحت فرماتے ہیں۔ اب وہ ایمان لانے کی بجائے اور اپنے غلط اعمال سے ہٹ جانے کی بجائے وہ تکبر اور غرور کرتا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیتا ہے۔ جادوگر آ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ تم بڑا جادو لے کے آئے ہو، ہم بھی جادوگر اکٹھے کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلہ طے ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں، سارے جادوگر آ جاتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور تقریباً 1 میل کی مسافت کا وہ میدان ہے جو مقابلے کے لیے تیار ہوا ہے۔ وہ اپنا رسیاں، چھڑیاں، لاٹھیاں جو بھی ان کے پاس ہیں وہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور جب لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ جو رسیاں ہیں یہ سانپ ہیں، اور یہ جو ان کی لاٹھیاں ہیں یہ بڑے بڑے اژدہا بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تمہارے معجزہ دکھانے کا وقت آ گیا، انہوں نے جو کرنا تھا کیا، اب آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اس کو ڈالیے۔ حضرت موسیٰ نے وہ عصا نیچے ڈالا تو وہ نگلنے لگ پڑا جو کچھ انہوں نے فریب کیا ہوا تھا، یعنی جو رسیاں وغیرہ انہوں نے ڈالی تھیں، وہ اژدہا جب نیچے زمین پہ آیا، یعنی وہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کا عصا تھا، جب زمین پہ پڑا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی تھیں، رسیاں سانپ بنی ہوئی تھیں، ان سب کو اس نے نگل لیا۔ فواقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ باطل ہو گیا جو وہ کر رہے تھے، یعنی انہوں نے جو جادو کیا ہوا تھا وہ سب کا سب ناکام ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جو عصا تھا، وہ سانپ کی صورت میں اس نے حق کو حق کر دکھایا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ثابت ہو گئی، اور وہ جتنے جادوگر تھے سب کے سب جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے یا جو دکھا رہے تھے وہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت پر مبنی چیز ہے، اس لیے ہمیں فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے فوراً قبول کیا اور سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، یعنی ایمان قبول بھی کر لیا، سجدے میں گر گئے اور فوراً بولنے لگ پڑے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم تو جادو دکھا رہے تھے لیکن موسیٰ کے پاس جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو ہم رب تسلیم کرنے سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نہیں ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے رب مان رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہہ دیا ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ فرعون جو رب بنا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، جس رب کی دعوت حضرت موسیٰ اور ہارون دے رہے۔ یہاں مفسرین کرام نے مختلف چیزیں نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جادوگر تھے تو وہ جادوگر ہی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ جب میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ کیا دکھاتے ہیں، تو بعد میں فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ جو آپ کے پاس ہے پہلے آپ دکھائیں گے کہ ہم اپنا کرتب دکھائیں، یعنی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں گے یا جو آپ کے پاس ہے وہ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں پہلے تم دکھاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ادب یہ پسند آیا
اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، یعنی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو قبول فرما لی۔ اور دوسری بات یہاں یہ دیکھیے کہ جب ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو گئی، اسی جگہ پر، اسی میدان میں ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، یعنی صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، دوپہر کو مقابلہ ہوا ہے، ایمان قبول کرتے ہیں، اور شام کو درجہ شہادت وصول کر لیتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے کتنی وہ خوبصورت ان کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ اور پھر جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا، فرعون نے دھمکیاں دی، کہا میں تمہارے بازو کاٹ ڈالوں گا، ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا، اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ میں نے تمہیں بلوایا، پورے ملک سے اکٹھا کیا، تمہیں تمہاری خدمات کی، تمہیں دعوتیں کی، اور تمہیں جو ہے وہ میں نے پروٹوکول دیا، اور تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو وہ ڈرے نہیں ہیں، یعنی ابھی ایمان لے کے آئے ہیں اور کہنے لگے کہ تم جو بھی کرو ہماری جان اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گھبرائے نہیں، آگے سے پریشان نہیں ہوئے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ہم نے گھر واپس بھی جانا ہے، اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو ویسے بتا کے آئے تھے کہ مقابلے کے لیے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سارے کے سارے بیک زبان ہو کر کیا کہتے ہیں؟ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، موت تو آنی ہے، اپنے رب ہی کی طرف آنی ہے۔ اور جو موت اللہ کے نام پہ اور اس کے راہ میں آ جائے، اس سے بہتر موت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، اے مالک، اب یہ مرحلہ مشکل مرحلہ ہے نا، اس اب جان جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وقت کا بادشاہ فرعون، وہ بھی جس نے اپنی حکومت اور اپنے تخت کو بچانے کے لیے پورے علاقے کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو رہنے دیا جائے، بیٹوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اس کے لیے قتل کرنا کون سا مشکل کام تھا، اور اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس غیرت تھی، نہ اس کے پاس کوئی ذہن کے اندر خلش ہوتی ہے، بس وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو بھی ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، مالک افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال، یعنی ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں تکلیفیں دے، ہمیں پریشان کرے، اور ہم دکھ نہ سہ سکیں، تکلیفیں برداشت نہ کر سکیں، اور ایمان سے پلٹ جائیں۔ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، ایک تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمانا، اور جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہم ایمان کی حالت میں ہوں، اسلام ہمیں ہمارے دلوں میں تو نے عطا فرمایا ہے، اب اس پر استقامت بھی عطا فرمانا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح اور ان جادوگروں کا ایمان لانا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو فرعون کے سامنے ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم ہو سکتے ہیں، لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اور اگر بالفرض ظاہری دنیا میں ظاہری فتح نہ بھی ہو، حقیقی فتح ملتی ہے، اور آخر کی جو فتح ہے، قیامت کے دن کی جو فتح ہے، اصل میں تو وہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روخ ہو کر انسان کامیابی کے ساتھ وہاں ہمکنار ہوگا، اصل میں تو وہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 117 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ 14واں رکوع پڑھ رہے ہیں ہم سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں، اور جس ربوبیت کے دعوے پر وہ قائم تھا اس سے ہٹنے کی، توبہ کرنے کی اسے نصیحت فرماتے ہیں۔ اب وہ ایمان لانے کی بجائے اور اپنے غلط اعمال سے ہٹ جانے کی بجائے
وہ تکبر اور غرور کرتا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیتا ہے۔ جادوگر آ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ تم بڑا جادو لے کے آئے ہو، ہم بھی جادوگر اکٹھے کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلہ طے ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں، سارے جادوگر آ جاتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور تقریباً 1 میل کی مسافت کا وہ میدان ہے جو مقابلے کے لیے تیار ہوا ہے۔ وہ اپنا رسیاں، چھڑیاں، لاٹھیاں جو بھی ان کے پاس ہیں وہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور جب لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ جو رسیاں ہیں یہ سانپ ہیں، اور یہ جو ان کی لاٹھیاں ہیں یہ بڑے بڑے اژدہا بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تمہارے معجزہ دکھانے کا وقت آ گیا، انہوں نے جو کرنا تھا کیا، اب آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اس کو ڈالیے۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، کہ آپ اپنا عصا نیچے ڈال دیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ نے وہ عصا نیچے ڈالا تو وہ نگلنے لگ پڑا جو کچھ انہوں نے فریب کیا ہوا تھا، یعنی جو رسیاں وغیرہ انہوں نے ڈالی تھیں، وہ اژدہا جب نیچے زمین پہ آیا، یعنی وہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کا عصا تھا، جب زمین پہ پڑا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی تھیں، رسیاں سانپ بنی ہوئی تھیں، ان سب کو اس نے نگل لیا۔ فواقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ باطل ہو گیا جو وہ کر رہے تھے، یعنی انہوں نے جو جادو کیا ہوا تھا وہ سب کا سب ناکام ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جو عصا تھا، وہ سانپ کی صورت میں اس نے حق کو حق کر دکھایا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ثابت ہو گئی، اور وہ جتنے جادوگر تھے سب کے سب جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے یا جو دکھا رہے تھے وہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت پر مبنی چیز ہے، اس لیے ہمیں فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے فوراً قبول کیا اور سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، یعنی ایمان قبول بھی کر لیا، سجدے میں گر گئے اور فوراً بولنے لگ پڑے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم تو جادو دکھا رہے تھے لیکن موسیٰ کے پاس جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو ہم رب تسلیم کرنے سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں۔ فغلبوا ہنالک، وہ وہاں مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور رسوا ہو کر واپس پلٹ گئے، یعنی جہاں پر وہ میدان میں اکٹھے ہوئے تھے حضرت موسیٰ کو مغلوب کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا فرمایا اور وہ مغلوب ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو جادوگر تھے وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین بوس ہو گئے، یعنی زمین پہ اپنے پیشانیاں رکھ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا، سجدے میں گر پڑے۔ قالو، اور انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آتے ہیں رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہم اس رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، جب انہوں نے کہا نہیں ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے رب مان رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ فرعون جو رب بنا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، جس رب کی دعوت حضرت موسیٰ اور ہارون دے رہے ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے مختلف چیزیں نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جادوگر تھے تو وہ جادوگر ہی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ جب میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ
ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ کیا دکھاتے ہیں، تو بعد میں فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ جو آپ کے پاس ہے پہلے آپ دکھائیں گے کہ ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ یعنی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں گے، یا جو آپ کے پاس ہے وہ دکھائیں گے، یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، پہلے تم دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ادب یہ پسند آیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو قبول فرما لی۔ اور دوسری بات یہاں یہ دیکھیے کہ جب ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو گئی، اسی جگہ پر، اسی میدان میں ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ یعنی صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، دوپہر کو مقابلہ ہوا ہے، ایمان قبول کرتے ہیں، اور شام کو درجہ شہادت وصول کر لیتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے کتنی وہ خوبصورت ان کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ اور پھر جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا، فرعون نے دھمکیاں دی، کہا میں تمہارے بازو کاٹ ڈالوں گا، ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا، اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ میں نے تمہیں بلوایا، پورے ملک سے اکٹھا کیا، تمہیں تمہاری خدمات کی، تمہیں دعوتیں کی، اور تمہیں جو ہے وہ میں نے پروٹوکول دیا، اور تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ ہم ایمان لانے والے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو وہ ڈرے نہیں ہیں، یعنی ابھی ایمان لے کے آئے ہیں، اور کہنے لگے کہ تم جو بھی کرو ہماری جان اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس خوبصورت صورتحال کو ذکر فرمایا۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، تم ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یا میرے اذن سے پہلے ہی تم نے ایمان قبول کر لیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ فریب ہے جو تم شہر میں کر رہے ہو، یعنی دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے فرعون بھی سمجھ چکا تھا کہ حق ثابت ہو گیا ہے، لیکن اب لوگوں کی آنکھوں میں مٹی تو ڈالنی ہے، لوگوں کو تو قائل کرنا ہے۔ وہ اب یہ اعلان کرنے لگا کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا پہلے سے کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ اب یہاں آ کر یہ موسیٰ کے سامنے ہار گئے، اور جو ہے وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں غلط ہوں، اصل میں یہ آپس میں ملے ہوئے، یہ فریب ہے جو یہ سارا کر کے آئے ہیں۔ ان ھذا لمکر، یہ فریب ہے، مکرتموہ، جو تم نے کیا ہے، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم شہر والوں کو یہاں سے نکالو۔ یعنی جو قبطی اور فرعون کی قوم یہاں آباد ہے، اصل میں تم یہاں سے ان کو نکالنے کے لیے یہ ساری سازشیں اور فریب کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وارجلکم، اور تمہاری ٹانگیں کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قالو، وہ گھبرائے نہیں، آگے سے پریشان نہیں ہوئے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ہم نے گھر واپس بھی جانا ہے، اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو ویسے بتا کے آئے تھے کہ مقابلے کے لیے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سارے کے سارے بیک زبان ہو کر کیا کہتے ہیں؟ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، موت تو آنی ہے، اپنے رب ہی کی طرف آنی ہے۔ اور جو موت اللہ کے نام پہ اور اس کے راہ میں آ جائے، اس سے بہتر موت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ وما تنقم منا، اور تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے؟ الا، صرف یہی، ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن لیں، تو اللہ کی آیات ہم تک پہنچ گئیں، پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، ابھی پہنچ گئی ہیں، تو ہم ایمان لے آئے۔ صرف یہ بات ہے، اس بات کو سن کر تم پریشان ہو، اور اس بات سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ ایمان کیوں لے کے آئے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم نے تمہاری کوئی جائیداد چھینی ہے، نہ تمہاری کوئی حکومت پر ہم کوئی قبضے کا اعلان کر رہے ہیں، نہ تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کر رہے ہیں، صرف ہم نے ایمان کا اعلان کیا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کیا، اور تمہیں اس بات کا مسئلہ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرم، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، اے مالک، اب یہ مرحلہ مشکل مرحلہ ہے نا، اس اب جان جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وقت کا بادشاہ فرعون، وہ بھی جس نے اپنی حکومت اور اپنے تخت کو بچانے کے لیے پورے
علاقے کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو رہنے دیا جائے، بیٹوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اس کے لیے قتل کرنا کون سا مشکل کام تھا، اور اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس غیرت تھی، نہ اس کے پاس کوئی ذہن کے اندر خلش ہوتی ہے، بس وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جو بھی ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، مالک افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال، یعنی ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں تکلیفیں دے، ہمیں پریشان کرے اور ہم دکھ نہ سہ سکیں، تکلیفیں برداشت نہ کر سکیں اور ایمان سے پلٹ جائیں۔ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، ایک تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمانا، اور جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اسلام ہمیں ہمارے دلوں میں تو نے عطا فرمایا ہے، اب اس پر استقامت بھی عطا فرمانا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح اور ان جادوگروں کا ایمان لانا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو فرعون کے سامنے ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم ہو سکتے ہیں، لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اور اگر بالفرض ظاہری دنیا میں ظاہری فتح نہ بھی ہو، حقیقی فتح ملتی ہے، اور آخر کی جو فتح ہے، قیامت کے دن کی جو فتح ہے، اصل میں تو وہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روک ہو کر انسان کامیابی کے ساتھ وہاں ہمکنار ہوگا، اصل میں تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی صحیح معنوں میں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور مضبوط طریقے سے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایمان ہمارے ہاتھ میں ہو، اور کلمہ طیبہ ہماری زبان سے جاری ہو، زندگی بھی ایمان کی ہو، خاتمہ بھی ایمان کا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔